جی السلام علیکم۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اصناف ادب میں سے ایک صنف، اور وہ ہے مرثیہ۔ تو مرثیہ کا لفظ جو ہے وہ رسا سے ہے، عربی کا یہ لفظ ہے، عربی اس کا مادہ ہے، عربی زبان، اور جس کا مطلب ہے غم یا رنج کی۔ لیکن اصطلاحی مفہوم میں کہا جاتا ہے ایسی نظم جس میں کہ کسی بھی مرنے والے کا، جو شخص اس دنیا میں نہ رہا ہو، اس کی تعریف میں یا اس کی جو کارنامے ہیں اور اس کی جو شخصیت کے مختلف پہلو ہیں ان کو بیان کرنا، وہ مرثیہ کہلاتا ہے۔ اور روایت میں ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں ایسی مسلسل نظم جو امام حسین اور ان کے جو ساتھی ہیں شہدائے کربلا، ان کے بارے میں جو ہمیں بتائے، اس کو کہا جاتا ہے مرثیہ۔ مرثیے کی چار ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کو جو اقسام ہیں ان میں تقسیم آپ کر سکتے ہیں، جن میں رسمی مرثیہ ہے، اس کے بعد قومی مرثیہ ہے، پھر شخصی مرثیہ ہے، اور آخر میں مذہبی مرثیہ ہے۔ اب یہ جو رسمی مرثیہ ہے، اس میں کسی بھی جو کوئی بھی شخصیت ہوتی ہے، اس شخصیت کا قومی یا بین الاقوامی سطح پر مشہور ہونا یا بڑا ہونا وہ لازم ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ادب میں غالب ہیں یا اقبال ہیں، اس طرح کے لوگوں کا مرثیہ اگر کہا جائے گا تو وہ اس میں آئے گا، صرف یعنی قسم میں۔ دوسرے نمبر پہ جو قومی مرثیہ ہے وہ تھوڑا سا اس میں اختلاف، یا تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ جو مختلف اس کو کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو قومی مرثیہ یہ کسی قومی سانحے کو بنیاد بنا کر کہا جاتا ہے، جس میں کسی شہر کی بربادی ہو سکتی ہے، جنگ کی وجہ سے تباہ حال علاقہ ہو سکتا ہے، تہذیب کا نوا ہو سکتا ہے، اور تاریخی طور پر کوئی گزرا ہوا واقعہ جو ہے وہ، جیسے ہمارے یہاں تقسیم کا ہے جس میں بہت زیادہ لوگ اور ان کے قتل ہوئے، پھر عزتیں لوٹی گئیں وغیرہ وغیرہ، لوگوں نے اپنی جانوں سے ہاتھ دھوئے۔ اور اسی طریقے سے جو المیہ پاکستان ہے، مشرقی پاکستان جب الگ ہوا تو اس میں بھی ظاہر ہے وہ ایک ایسا باب ہے جو المناک ہے۔ تو اس طریقے سے جو واقعات ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے قومی مرثیے کے اس میں آتے ہیں۔ اور اقبال کے ہاں جو مسجد قرطبہ نظم ہے، یا جو بلاد اسلامیہ کا جس میں وہ ذکر کرتے ہیں، تو کوئی عظمت جو ہے نا اس کا وہ ہمیں بتاتے ہیں، تو وہ اس قسم کے مرثیے میں آتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی قسم ہے مرثیے کی وہ ہے شخصی مرثیہ۔ تو شخصی مرثیہ یہ کہ کسی بھی شخصیت کا ہو سکتا ہے، یہ عزیز و قارب کا ہو سکتا ہے، جاننے والے کا ہو سکتا ہے، دوستوں کا ہو سکتا ہے۔ امام حسین کی شخصیت کے علاوہ یا ان کے شہداء جو ان کے ساتھی ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی مرثیہ ہوگا تو وہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ اور پھر مذہبی مرثیہ ہے۔ مذہبی مرثیہ میں جو امام حسین کی شہادت ہے اس کے ساتھ وہ مخصوص ہے، اور جتنے بھی شہداء کربلا ہیں ان کو وہ اپنا موضوع بناتا ہے۔ جہاں تک موضوعات کی بات ہے تو موضوعات میں ظاہر ہے ایک تو یہ ہے کہ رنج و غم کسی بھی شخصیت کا، اس کی شجاعتی کارنامے، پھر قومی سانحات اور تہذیبی جو بکھراؤ ہے، یہ بھی موضوعات میں آ سکتا ہے، اور اخلاقی موضوعات کو بھی اس میں لیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کی حیت جو ہے وہ مخصوص نہیں ہے، کسی بھی حیت میں اس کو یعنی ممکن ہے یہ کہنا، اور کہے گئے ہیں۔ ربائی میں ہو سکتا ہے، یہ کتاب میں ہو سکتا ہے، یہ غزل کی فارم میں ہو سکتا ہے، یہ مثنوی میں ہو سکتا ہے، اور یہ مسدس اور مخمس میں جو ترجیح بند اور ترکیب بند ہیں ان میں یہ ہو سکتا ہے، اور انہیں میں زیادہ تر ہوا بھی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو مذہبی مرثیہ ہے اس کے پھر آگے 9 اجزاء ہیں، جس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے چہرہ جسے کہا جاتا ہے، اور آپ اس کو دیباچہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ آغاز ہے مرثیے کا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ سراپا ہے، اور سراپے کے بعد جو ہے وہ رخصت ہے، اور رخصت کے بعد پھر آمد ہے، آمد کے بعد پھر
رجز ہے، اور رجز کے بعد پھر جنگ ہے، اور جنگ کے بعد اگلا حصہ ہے وہ شہادت ہے، اور پھر بین ہے، اور بین کے بعد آخر میں دعا ہے۔ تو یہ 9 اس کے حصے ہیں۔ اب جو چہرہ ہے جس کو دیباچہ بھی ہم کہہ لیں، یعنی آغاز جو ہے اس کا پہلا حصہ، وہ ہم سے بھی ہو سکتا ہے، کسی قدرت کی منظر سے بھی ہو سکتا ہے، اور شاید جو ہے نا وہ اپنا کوئی بھی منقبت کسی کی کہہ دے، یا کچھ بھی جو اچھے اشعار ہوں، اور کائنات کے حسن کی بات کر لے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ انشاءاللہ مثال جب دیں گے تو وہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے سراپا۔ تو سراپا جو ہے وہ جیسے کہ لفظ کے اندر ہی اس کے معنی بھی چھپے ہوئے ہیں، کہ آپ اس کو پین پکچر کرتے ہیں، جو آپ کا ہیرو ہے اس کا جو اس کی جو فزیک ہے، اس کی جو چال ڈھال ہے، اس کی جو شخصیت ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں، جسمانی بھی اور اس کے باطنی بھی، یہ آپ اس کے اندر بیان کرتے ہیں، تو یہ آ جاتا ہے سراپا میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ رخصت یہی ہے کہ ظاہر امام حسین کی قیام سے انہوں نے رخصت لینی ہے، اور پھر وہ صحاب حسین جو ہے امام سے رخصت لیتے ہیں، پھر اہل بیت جو ہیں وہ اپنے وہاں پہ جو اعزہ ہیں ماں بہنوں سے، پھوپھیوں سے، اور اس طریقے سے جو خواتین ہیں ان سے وہ رخصت لیتے ہیں، بڑوں سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آمد جو ہے وہ میدان جنگ میں جب پہنچتا ہے ہیرو، تو وہ اس کی شان کو بیان کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے آ رہا ہے۔ اس کی بھی میں مثال آپ کو دوں گا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اس طریقے سے کر کے جو یعنی اس کے بعد ہے آمد کے بعد جو ہے وہ رجز ہے۔ یہ بڑا اہم حصہ ہے رجز کا، کیونکہ اس میں جو دو بدو لڑائی ہوتی ہے، اور جو ڈویل ہوتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مبارزت طلب کی جاتی ہے، اور 1 to 1 مقابلہ اس میں ہوتا ہے۔ تو پہلے یہی ہوتا تھا جنگوں میں، اور پھر اس میں وہ اپنا تعارف کرواتا ہے رجز میں، ہر دو اپنا تعارف کرواتے ہیں، ایک بھی کرواتا ہے اور جو مخالف ہے وہ بھی کرواتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر رجز کے بعد ہے جنگ۔ تو اس میں بھی وہ اپنے الفاظ کے ذریعے میدان جنگ کا نقشہ کھینچتا ہے، جنگ کیسے ہوئی ہے، گھوڑے کا آگے بڑھنا، تلوار کا چلنا، تلوار کی شان میں تلوار کی جو تعریف ہے اس میں بہت زیادہ اشعار وہ لے کے آتا ہے۔ پھر جو جنگی حربیں ہیں وہ، پھر مختلف جو جنگی ہتھیار ہیں اس کا اس میں ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہے جنگ کے بعد ظاہر ہے آخر میں تو چونکہ تمام شہید ہیں تو اور ان کی شہادت ہو جاتی ہے، تو پھر شہادت بیان کرتا ہے، اور وہ بڑی مظلومانہ کہ اتنے زخم لگے، تیروں کی بارش ہوئی، پھر گھوڑے سے گرے، پھر تلواروں کے براہ راست وار آئے، گرز سر میں مارے گئے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد پھر ہے بین، شہادت کے بعد بین ہوتا ہے ظاہر بیویوں کی طرف سے، جو عزیزوں کی طرف سے، شاید جو ہے نا اپنی طرف سے، وہ ایک اس حصے کو کہا جاتا ہے بین۔ اور اس کے بعد پھر ہے آخر میں دعا، اور شاید جو ہے وہ دعا کرتا ہے کہ ہمیں ان کی آل رسول کی شفاعت نصیب ہو، اور ان کے درجات بلند ہوں، اور انہیں پڑھنا اور سننا اسی مرثیے کے اس میں ثواب کے طور پر ہمیں بھی ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ تو یہ دعا کے اس طرح کے مضمون دعا کا ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو مرثیہ ہے اس کی جو امتیازی خصوصیات کیا ہیں، یہ بڑی اہم ہے، اور خاص طور پہ امتحانی نقطہ نظر سے، کہ سب سے پہلی اس کی جو خصوصیت ہے وہ اس کا ڈرامائی اثر ہے، یعنی ڈرامیٹک ایلیمنٹس اس کے اندر ہونے چاہیے، کیونکہ اس کو فقط امام بارگاہ کی حد تک یا ایک مذہبی رسم سمجھ کے رونے رلانے کی حد سے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر اس طرح کے عنصر لائے جائیں تاکہ یہ ٹریجڈی کے بہت قریب ترین ہو جائے۔ وہ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ علمیاتی اس کو بنانے کے لیے، ادبی شان پیدا کرنے کے لیے ڈرامہ یہ عناصر ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا ایک اور جو اس کی خصوصیت ہے، یہ امتیازی وصف ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ یہ مرکب ہے مختلف اصناف ادب کا۔ مثلا اس میں قصیدے کی شان بھی مل جاتی ہے، اس میں
مصنوعی کا ساتھ تسلسل بھی مل جاتا ہے، اس میں غزل کا تغزل اور جو موسیقیت ہے وہ بھی غنائیت اس کے اندر مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر یعنی جو باقی جو نظم کے جو ردم ہوتے ہیں، جو نظم کے اندر اندرونی جو ردم ہوتے ہیں، جو انٹرنل جو ریدمک ٹون ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ تمام جو اصناف ادب ہیں، خاص طور پہ شاعری کی، وہ اس کے اندر وصف پایا جاتا ہے۔ اور یعنی ایک ہی صنف مرثیے کے اندر یہ تمام اصناف کے تھوڑے تھوڑے جو رنگ ہے وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد اس کی جو تیسری خصوصیت ہے، امتیازی خصوصیت، وہ یہ ہے کہ یہ بیانیہ شاعری کا نقطۂ کمال ہے۔ اس کے اندر یعنی ایک شاعر ہے وہ بیان کر رہا ہے کوئی بھی چیز، لیکن اس میں پھر منظر نگاری ہے، جذبات نگاری ہے، اور اس کے اندر جو مختلف قسم کی پیکر تراشی ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں بھی اس کے اندر ہوتی ہیں، اور یہ بھی اس کو بناتی ہے، منفرد بناتی ہے دوسرے سے۔ اس کی ایک اور جو امتیازی خصوصیت ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا سیلین فیچر جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اس میں اخلاقی بہت سارے سبق ہوتے ہیں۔ اس میں دین کی تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے کہ اصل دین کیا ہے، کہ دشمن کے ساتھ بھی آپ نے حسن سلوک کرنا ہے، دشمن نے آپ کو روک لیا ہے، آپ کی لشکر، آپ کی جو قافلہ ہے اس کو روک دیا ہے، لیکن آپ دشمن کو بھی پانی پلا رہے ہیں، دشمن کے گھوڑوں کو بھی پانی پلا رہے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ کرتا ہے۔ پھر اگر دشمن کو آپ نے مارنا ہے تو ایک ہی طرف سے جب وہ مر گیا ہے تو اس کی لاش کا مسئلہ نہیں بنانا، اس کو یعنی خراب نہیں کرنا، لاش کو ڈیفیم نہیں کرنا۔ تو یہ ساری اخلاقیات جو ہے یہ بھی اس کے اندر یعنی انسانیت جو ہے وہ اپنے منصب سے گرتی نہیں ہے، وہ یہ سبق بھی ساتھ ساتھ وہ ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور جو اس کے اندر ہے کہ مرثیے کو کس طرح کا جو ہے وہ اس کے اندر الفاظ ہونے چاہیے، اس کی شرائط کیا ہے، معیار کیا ہے، کیونکہ یہ ایک مشکل صنف سخن ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو یعنی چونکہ بڑا موضوع ہے تو لہٰذا واقعہ کربلا امام حسین کی شخصیت ہے، تو احتیاط کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس کے اندر جو ہے وہ تنوع برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ چونکہ موضوع ایک ہوتا ہے اور اس موضوع میں ظاہر ایک ہی چیز کو بار بار کتنی دفعہ کہا جا سکتا ہے، اور تو یہ لہٰذا ضروری ہے کہ اس کے اندر ندرت ہو، اس کے اندر کہنے کے نئے نئے طریقے ہوں، تو یہ بھی ایک اس کے اندر اس کا معیار ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے جو مستند واقعات ہیں ان کو بیان کیا جائے، اور ضعیف روایات اور جو اس طرح کی کمزور تاریخی واقعے ہیں ان سے اجتناب برتا جائے، وہ ان کو کیا جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا ایک اور جو ہے کہ علمیاتی تعصب جو ہے وہ برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو ڈرامیٹک میں جو المیہ ہے، جو ٹریجڈی ہے، اس کو برقرار رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے ایسی تفصیل لانے سے اجتناب کیا جائے، گریز کیا جائے جو کہ المیہ کے عناصر کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ زبان و بیان کا خاص طور پہ اس کے اندر خیال کیا جائے، یہ بھی اس کے اندر ایک یعنی اس کا معیار ہے۔ اس کا جو آغاز ارتقاء ہے، اس قدیم صنف ہے، یہ ہندو میتھالوجی میں بھی ملتی ہے، ہمیں ہندو لٹریچر میں یہ ملتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ اس کی جو ہم پلہ مصری تہذیب ہے، یہ یونانی ہے، اس کے اندر ہمیں مرثیہ کے آثار ملتے ہیں۔ تو ظاہر ہے خوشی اور غم کا سب انسان کی فطرت میں شامل ہے، تو وہ وہاں پہ موجود رہتا ہے۔ تو فارسی کے ذریعے جو ہے یہ ہمارے ہاں آیا، اور عربی مرثیہ فارسی میں آیا، پھر فارسی سے جب ادھر اردو کی طرف آیا تو سب سے پہلا مرثیہ نگار جو ہے وہ محمد نصرت نصرتی کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہے، اور اس یہ جو بیجاپور اور گولکنڈہ کے جو حکمران ہیں، ان کے یعنی جنوبی ہندوستان میں دکن کی سرزمین میں اس کا آغاز ہوا، اور پھر اس کو جو ایک نیا موڑ دیا ہے جس نے مذہبی رسمی مرثیے یا اس نظم کو تبدیل کر کے ایک ادبی صنف بنانے میں بڑا اہم کردار ہے، مرزا محمد رفیع سودا کا۔ اور اس کے بعد پھر بہت سارے اور لوگ ہیں، میر انیس کا خاندان ہے، اور پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں پہلا مصرع ہے کہ گزری اس دشت کی سیاہی میں، اور میر زاہد سے لے کے اور اس سے پہلے میر حسن سے یہ آپ وہ بھی شاعر تھی۔ تو ایک سلسلہ ہے جو لکھنؤ میں جا کے اختتام پذیر تو نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ اپنے عروج کو پہنچ گیا،
اور وہاں پہ یعنی مرثیہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دبیر اور انیس کے ہاں پھر مرثیے کی جو جس طرح غزل جو ہے وہ غالب کے اوپر آ کر اور میر الغالب کے عہد میں پہنچی تھی، اسی طریقے سے بیانی مرثیہ جو ہے لکھنؤ میں انیس اور دبیر کے ہاں نقطۂ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ اس کی مختصراً یہ بیان کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اگلی جو ہماری ہوگی ویڈیو، اس میں ہم جو اس کے ارکان ہیں، جو اجزائے ترکیبی ہیں مذہبی مرثیے کے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور پھر آپ کو بتائیں گے مثالیں دے کر کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ارکان کو کیسے پہچانیں گے۔